بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، میرا رنگ بہت کالا اور شکل بہت بری ہے، کیا میں اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ تم پروردگار پر ایمان لانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہو۔ عرض کیا، حضرت مجھے ایمان لائے ہوئے 8 ماہ ہو گئے، اس درمیان کتنی ہی جگہ نکاح کا پیغام بھیج چکا ہوں، لیکن میرے رنگ اور بدصورتی کی بنا پر کسی نے قبول نہیں کیا۔ میرا نسبی تعلق بنو سلیم سے ہے۔ فرمایا، کیا عمر بن وہب موجود ہیں؟ یہ قبیلہ بنو ثقیف کے 9 مسلم تھے۔ کسی نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے۔ فرمایا، تم نے ان کا گھر دیکھا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں دیکھا ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، ان کے ساتھ ان کے گھر جاؤ، آہستہ دروازہ کٹکھٹانا، وہ باہر آئے تو پہلے سلام کرنا، پھر خاموشی سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لڑکی سے میرے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ ان کی لڑکی نہایت حسین و ذہین تھی۔ یہ پہنچے، سلام کیا، اندر ہی سے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ دروازہ کھولا، ان کی شکل دیکھی تو چہرے پر کراہت کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، سنتے ہی صاحب خانہ برہم ہو گئے اور انتہائی ناگواری کے ساتھ جھڑک کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ بیچارے اپنا سامنا کر رہ گئے۔ لڑکی آڑ میں کڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی اندر پہنچے کہنے لگی، ابا جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آدمی ضرور بد شکل ہے، مگر اس کا بھیجنے والا کتنا حسین ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی برائی میں وحی نازل نہ ہو جائیں۔ آپ فوراً دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے تو بہتر ہے۔ اگر یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں اس کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ یہ دوڑے دوڑے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، تم نے ہمارے پیغام کو ٹکرا دیا۔ یہ سنتے ہی بے حال ہو گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما کر 400 درہم مہر پر نکاح کر دیا اور فرمایا، سعد، اب تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ عرض کیا، حضرت مہر ادا کرنے کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا، اچھا جاؤ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ایک سے 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے، ہر ایک نے 200 سے زائد ہی دیے۔ پیسے لے کر بازار پہنچے کہ بیوی کے لیے کچھ خرید لے۔ ابھی سامان خرید ہی رہے تھے، آواز آئی، النفیر النفیر، چلو چلو جہاد کے لیے۔ آواز سنتے ہی عجیب سا حال طاری ہوا۔ آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہنے لگے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، آج میں یہ پیسے تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ ایک گھوڑا، تلوار، نیزہ اور ڈال خرید کر عمامہ باندھا اور مجاہدین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ نیا آدمی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بانپ لیا اور فرمایا، اس جستجو کی ضرورت ہے، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بہرحال تمہارا بھائی ہے، ہو سکتا ہے تم سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہو۔ قافلہ روانہ ہو کر منزل مقصود پر پہنچا۔ دشمنوں سے جنگ شروع ہوئی، اوروں کے ساتھ یہ بھی جوش ایمانی کے ساتھ تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ گھوڑا سست ہوتا نظر آیا تو اس کی پیٹھ سے کود کر پیدل دشمن کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ باز دیکھ کر فرمایا، کیا تم سعد ہو؟ عرض کیا، جی حضرت میں ہی ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا، مبارک ہو۔ تھوڑی دیر میں کسی نے آ کر خبر دی، سعد شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعش کی تلاش میں نکلے، نعش کے قریب بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے کپڑے سے ان کا چہرہ صاف کرتے ہوئے فرمایا، سعد، تمہاری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تم اللہ اور رسول کے کس قدر
محبوب ہو۔ یہ فرما کر آپ رونے لگے اور فوراً ہنسنے لگے اور ان کی جانب سے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم یہ حوض پر پہنچ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کون سا حوض؟ فرمایا وہی جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، جس کی چوڑائی صنعاء سے بصرہ تک ہے اور وہ موتی و یاقوت سے مزین ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ عرض کیا حضرت پہلے آپ روئے پھر ہنسنے لگے اور حضرت سعد کی جانب سے منہ پھیر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا رونا تو سعد کی محبت میں تھا، ہنسنا ان کے مقام کی بلندی کو دیکھ کر اور منہ شرم کی وجہ سے پھیرا کیونکہ جنت کی حوروں میں سے ان کی ازواج ان کی طرف دوڑی ہوئی آ رہی تھی، جن کی پنڈلیاں کلی اور پازیب پہنچے ہوئے تھے، ان کا گھوڑا اور ہتھیار وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیج دیے اور فرمایا ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے سعد کی شادی تم سے زیادہ عمدہ عورتوں کے ساتھ کر دی۔ صدق اللہ العظیم۔